امریکی ایجنٹ کا نام ڈیوڈ کیلی ہے۔ اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ CIA کا سینئر آفیسر ہے اور کشمیر اور پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں مصروف رہا ہے۔ اس لحاظ سے اسے جنگی قیدی سمجھا جائے گا۔ اس پر جنگی مجرم کی حیثیت سے مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ جرم ثابت ہونے کی صورت میں مروجہ بین الاقوامی قانون کے تحت اسے سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ آپریٹر نے کاغذ اور پنسل سنبھالی اور نوٹس لینے لگا۔ تاہم ہم غیر ضروری طور پر انسانی جانوں سے کھیلنا پسند نہیں کرتے، اس لیے ہم ڈیوڈ کیلی کو بغیر کوئی ضرر پہنچائے واپس کرنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ ہمارے ان لیڈروں کو رہا کر دیا جائے جنہیں غاصب بھارتیوں نے مقدمہ چلائے بغیر قید کر رکھا ہے۔ آپریٹر نے دروازے کی طرف منہ کیا اور چیخ کر کہا، آرتھر جلدی سے یہاں آؤ۔ نشریہ اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ ان مجاہد لیڈروں کی فہرست اور تفصیلی شرائط جلد ہی پیش کر دی جائیں گی۔ نشریے کے بعد ولولہ انگیز قومی نغمے شروع ہو گئے۔ آپریٹر نے ریسیور سیٹ آف کیا، پھر اس نے ریوائنڈ کرنے کے بعد ٹیپ سنا۔ 10 منٹ بعد امریکی سفیر اپنے کمرے میں ٹیپ سن رہا تھا۔ 20 منٹ بعد نشریے کا متن امریکی قونصل جنرل کے سامنے تھا۔ ساتھ ہی پیغام تھا کہ سفیر صاحب بھی اگلی فلائٹ سے بمبئی پہنچ رہے ہیں۔ امریکہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اس تازہ ترین صورتحال سے مطلع کر دیا گیا۔ 4 بجے تک صورتحال یہ تھی کہ سنیل تفتیش میں کامیابی کے نام پر صرف اتنا کہہ سکتا تھا کہ ایئرپورٹ کے پارکنگ لاٹ میں ڈاک خانے کی وہ ڈاک گاڑی مل گئی تھی جس کی چوری کی رپورٹ پوسٹ آفس والوں نے صبح 9 بجے درج کرائی تھی۔ گشتی پولیس کے لوگوں کو وہ ڈاک گاڑی یاد تھی۔ وہ جرم سے چند منٹ پہلے ٹھیک اسی جگہ کھڑی تھی جہاں بعد میں امریکی سفارتکار کی گاڑی کھڑی پائی گئی۔ گشتی پولیس والے اس وقت مسروقہ کاروں کی تلاش میں نکلے تھے اور انہوں نے ڈاک گاڑی پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ انہیں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ گاڑی میں کوئی موجود تھا یا نہیں۔ سرنگ کا ویڈیو ٹیپ چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہی ڈاک گاڑی سرنگ بند ہونے سے 1 سیکنڈ پہلے پونا والی سائڈ نکل گئی تھی، سرنگ کے اس حصے سے جسے سرنگ کے دوسرے حصے کی صفائی کا آپریشن شروع کرنے کے لیے عام ٹریفک کے لیے بند کیا جا رہا تھا۔ لیبارٹری والے ڈاک گاڑی کو کھنگال رہے تھے۔ ٹریفک پولیس آفیسر نے کہا، شاید انہیں کوئی اہم سراغ مل جائے، مشکل ہی ہے، قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ سنیل موہن بولا۔ وہ مایوس تو نہیں ہوا تھا لیکن تفتیش کی سست رفتاری پر اسے تشویش ضرور ہو رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ہنگامی کمیٹی کی ایک اور میٹنگ ہونے والی تھی، یعنی اسے امریکیوں کا سامنا کرنا تھا اور اس کے پاس انہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس میٹنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن کمشنر کا اصرار تھا کہ اسے پروگریس رپورٹ دینی ہی ہوگی۔ وہ پریشان تھا کہ پروگریس تو ہے نہیں اور پروگریس رپورٹ دینی ہے۔ وہ نارکوٹکس انسپیکٹر وباکر پر انحصار کر رہا تھا۔ وباکر اس وقت سیلرز کی شناختی پیریڈ اٹینڈ کر رہا تھا۔ اس کا ایک نائب ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می سر، وہ فنگر پرنٹ اسکواڈ کا انچارج جو آپ کے پاس آیا تھا اس کا فون ہے، وہ کہتا ہے کہ شاید ایک سراغ مل گیا ہے۔ کیا؟ سنیل نے بے یقینی سے کہا اور فون کی طرف جھپٹا۔ یہ درست تھا چیف۔ دوسری طرف سے ٹیکنیشین نے کہا، ابھی وثوق سے تو نہیں کہا جا سکتا لیکن منشیات فروش یاو کے فلیٹ میں ایک دیوار پر انگوٹھے کا ایک نشان ملا تھا۔ وہ شناختی کارڈ کی ایک درخواست کے فارم کے فنگر پرنٹ سے میچ کرتا ہے۔ دراصل خوش قسمتی سے ہم نے یوں ہی تازہ درخواستوں کو چیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے نام بتاؤ بھائی، وقت ضائع نہ کرو، مجھے نام پتا چاہیے۔ سنیل نے بے صبرے پن سے کہا، نام ہے پیٹرک لنڈسے، قومیت برطانوی ہے، یہاں گپتا فارماسیوٹیکل کمپنی میں کانٹریکٹ پر آیا ہوا ہے۔ سنیل نے یہ تمام قوائف نوٹ کیے اور ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ پھر وہ اپنے نائب کی طرف مڑا، اس پتے کو چیک کراؤ فوراً۔ اس نے کاغذ کا پرزہ اس کی طرف بڑھایا۔ وباکر 5 بجنے میں 10 منٹ پر CIA سینٹر واپس آیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ سنیل اپنی میز پر کچھ کاغذات لیے بیٹھا تھا۔ کوئی اچھی خبر؟ سنیل نے پوچھا۔ نہیں سر، وباکر نے جواب دیا۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ، چھوڑو اس بات کو۔ سنیل نے کہا، یہ دیکھو تمہارا سیلر یہ تو نہیں؟ اس نے کاغذات وباکر کی طرف بڑھا دیے۔ وہ کچھ چھپے ہوئے فارم تھے جن میں خالی جگہیں فلم سے بھری گئی تھی۔ وباکر نے فارم الٹے، تیسرے فارم پر ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ سنیل نے وباکر کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک دیکھ لی۔ ہاں چیف، یہی ہے، وباکر چلایا۔ شبے کی گنجائش ہی نہیں، 100% وہی ہے یہ، لیکن آپ کو اگر یہ وہی ہے تو یہ وضاحت بھی تم ہی کرو گے کہ یہ شخص 3 ماہ پہلے بمبئی سے جا چکا ہے اور جب سے اب تک یہاں نہیں آیا ہے۔ ناممکن۔ امیگریشن والے اپنا ریکارڈ چھان چکے ہیں۔ شناختی کارڈ کے لیے یہ درخواست فارم 9 مئی کو جمع کرایا گیا تھا اور 10 مئی کو یہ شخص لندن چلا گیا۔ عجیب بات ہے، اگر اسے جانا ہی تھا تو شناختی کارڈ کے لیے درخواست دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ 21 اگست کو شناختی کارڈ اس شخص نے وصول کر لیا۔ سنیل بولا، اسی شخص نے؟ یہ اچھا سوال ہے۔ میرا خیال ہے کسی نے طریقہ کار سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کیسے؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی سیلر ہے تمہارا تو یہ بھی طے ہے کہ اس کا نام لنڈسے نہیں ہے، مگر اس سے ثابت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بظاہر تو کچھ بھی نہیں، ہمیں سراغ کے طور پر ایک بے نام چہرہ ملا ہے۔
سنیل نے کہا فی الحال تو میں چیف منسٹر ہاؤس جا رہا ہوں میٹنگ میں، تم چاہو تو اتنی دیر چھٹی کر سکتے ہو، میں ابھی وہاں جاؤں گا جہاں سے یاؤ ڈالر بدلواتا تھا، وہاں سے تاریخیں مل سکتی ہیں، ممکن ہے کوئی بات بن جائے۔ بات تو اب بن ہی جانی چاہیے، سنیل نے کہا۔ پھر وہ اپنے نائب کی طرف مڑا۔ اب ہمیں لندن اسکاٹ لینڈ یارڈ سے رابطہ کرنا ہوگا، ان سے کہو کہ یہ ایمرجنسی ہے، انہیں پیٹرک لنڈسے نامی شخص کو تلاش کرنا ہے، یہ اس کا پتہ اور پاسپورٹ نمبر ہے، یہ لندن پہنچنے کی تاریخ ہے۔ اس نے کاغذ اپنے نائب کی طرف بڑھایا۔ ہنگامی کمیٹی کی میٹنگ ٹھیک 5 بجے شروع ہوئی۔ اس بار شرکاء میں کچھ تبدیلیاں ہوئی تھی۔ آرتھر ڈی سوزا نے شرکت سے معذرت کرتے ہوئے جگن ناتھ کو اپنی نیابت سونپ دی تھی۔ امریکیوں کی طرف سے سفیر ہیری گلبرٹ بھی میٹنگ میں شریک تھے۔ بمبئی کا قونصل خانہ انہی کی ماتحتی میں کام کرتا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے سفیر کا سب سے تعارف کرایا۔ سفیر نے بتایا کہ واشنگٹن سے انہیں خصوصی اختیارات تفویض کیے گئے ہیں اور اب وہ CIA اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کشمیر لبریشن فرنٹ نے اس اغوا کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ یہ آخری بات سن کر میٹنگ کے بھارتی شرکاء سناٹے میں آ گئے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر سنیل نے کہا آپ کو یہ بات کب معلوم ہوئی؟ ریڈیو صدائے کشمیر نے 3 بجے اعلان کیا تھا، خصوصی بلیٹن نشر کیا گیا تھا، سفیر صاحب نے بتایا۔ سنیل کو غصہ آ گیا، ہمیں فوری طور پر معلوم ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہمیں تفتیش کا رخ متعین کرنے میں مدد ملتی۔ سنیل، وزیر اعلیٰ نے اسے ٹوکا، لیکن سفیر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہمیں اس سلسلے میں انکوائری کرنا تھی، انہوں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کشمیریوں نے کچھ قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، مجھے اس سلسلے میں آپ کے وزیر اعظم سے بات بھی کرنا تھی، لیکن وزیر اعظم رضامند نہیں ہیں، تاہم انہوں نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے، مگر آپ کو۔ وزیر اعلیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے سنیل کو روک دیا، پھر وہ سفیر سے مخاطب ہوا، آپ نے بے حد ڈرامائی خبر سنائی ہے، بہرحال اب آپ تفتیش کی پروگریس رپورٹ سن لیں۔ ہاں سنیل۔ سنیل ابھی تک غصے میں تھا، تاہم اس نے اپنے لہجے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اب تک کی تفتیش کا حال سنایا۔ ڈاک گاڑی کا ملنا، فنگر پرنٹس کا میچ کرنا، مجرموں کے ایک ممکنہ ساتھی کی تصویر جس کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی تھی۔ امریکی سفیر بے چینی سے پہلو بدلتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا مجھے تو ان تمام باتوں میں کوئی ربط نظر نہیں آتا۔ ڈیوڈ کیلی کشمیریوں کے قبضے میں ہے، یعنی کشمیر میں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس جرم میں ایک امریکی بھی ملوث ہے۔ میں بصد احترام آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ محض کشمیریوں کے دعوے کی بنا پر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ سنیل نے کہا تم کہتے ہو کہ ڈاک گاڑی ایئرپورٹ کے پارکنگ لاٹ میں ملی ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اسے جہاز کے ذریعے لے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے مجرم ہمیں باور بھی یہی کرانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا جہاز پر سوار ہونا اتنا آسان نہیں۔ سیکیورٹی بہت سخت ہے، خاص طور پر ہتھیاروں کے سلسلے میں بہت سخت چیکنگ ہوتی ہے، اور پھر فوراً ہی ایئرپورٹ سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا گیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ کشمیری جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، وہ بلا وجہ اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتے، سنیل نے اعتراف کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام وہ خود نہیں کر سکتے۔ دلی میں ان کا زور ہے، لیکن بمبئی میں بات مختلف ہے، اور میں جس امریکی کی بات کر رہا ہوں ممکنہ طور پر کیلی کے باڈی گارڈ کو اسی نے شوٹ کیا ہے۔ ممکن ہے اس کی خدمات کرائے پر حاصل کی گئی ہوں۔ دہشت گرد تنظیمیں پہلے بھی ایسا کرتی رہی ہیں، لیکن اگر کشمیری یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیلی کو ہمارے علاقے سے نکالا جا چکا ہے تو وہ یقینی طور پر جھوٹ بول رہے ہیں، اسی لیے یہاں دباؤ ڈالے رکھنا ضروری ہے، اور میرا خیال ہے آپ بھی اس کے حق میں ہوں گے۔ یہ آخری بات سنیل نے پولیس کمشنر سے مخاطب ہو کر کہی تھی۔ کمشنر شرما نے پرخیال انداز میں سر کو تفہیمی جنبش دی، پھر وہ جگن ناتھ کی طرف مڑا۔ تم نے صبح کشمیر لبریشن فرنٹ کو لسٹ سے خارج کر دیا تھا، ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ کچھ بھی نہیں سر، ہمارے خیال میں یہاں ان کی سرگرمیاں کبھی شروع ہی نہیں ہو سکی۔ اب یا تو ہم سے اندازے کی بدترین غلطی ہوئی ہے، یا پھر انہوں نے یہ کام کرائے کے آدمیوں سے کروایا ہے، لیکن مقامی مدد کے بغیر کیا یہ ممکن ہے؟ وزیر اعلیٰ نے پوچھا۔ کچھ بھی ممکن ہے سر، میں بہرحال یہ بات اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ کشمیری یہاں سرگرم عمل ہوتے تو ہمیں ضرور علم ہوتا۔ میں پھر اسی مقام سے بات کروں جہاں سے شروع ہوئی تھی، امریکی سفیر نے کہا۔ وہ ایک منجا ہوا سیاستدان تھا اور جانتا تھا کہ کس وقت گفتگو کا رخ موڑنا چاہیے اور کس وقت خود کو نمایاں ترین پوزیشن میں لایا جا سکتا ہے۔ اسی وقت وزیر اعلیٰ کا ایک باوردی خدمتگار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے وزیر اعلیٰ کی طرف ایک کاغذ بڑھایا۔ سفیر اس کے باہر جانے کا انتظار کرتا رہا۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے چشمے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ فرمائیں یور ایکسیلنسی، میں سن رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب کہ کشمیریوں نے اغوا کی ذمہ داری قبول کر لی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ کم از کم ان سے مذاکرات ضرور کریں۔ میں آپ لوگوں کی تفتیشی کارروائی کو ہرگز غیر ضروری قرار نہیں دے رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت امریکہ کو اپنے ملازم کے تحفظ کی براہ راست ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے سیکریٹری آف اسٹیٹ اور CIA کے ڈائریکٹر نے خصوصی اختیارات سونپے ہیں۔ مجھے ہدایت دی گئی ہے کہ مسٹر کیلی کی بحفاظت واپسی کے لیے
ہر ضروری قدم اٹھاؤں تو کیا آپ زر تعاون کی ادائیگی پر بھی تیار ہو جائیں گے؟ پولیس کمشنر شرما نے سفیر سے پوچھا۔ بھارتی حکومت کشمیری قیدیوں کی رہائی پر آمادہ نہیں، ایسے میں ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خود ان سے بات کریں گے۔ زر تعاون ایک اچھا متبادل ہے، سفیر نے بے حد اطمینان سے کہا۔ مجرموں سے سمجھوتا کرنا، انہیں رقم ادا کرنا میرے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہے، سنیل نے کہا۔ اگر مجرم ابھی ہمارے علاقے میں موجود ہیں تو یہ بات تم کس بنیاد پر سوچ رہے ہو کہ وہ ابھی تمہارے علاقے میں موجود ہیں؟ سفیر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرا اندازہ ہے، میری چھٹی حص بتاتی ہے کہ اندازہ چھٹی حص۔ سفیر نے کوٹ کی آستین ہٹائی اور کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 9 گھنٹے کی تمہاری تفتیش کا یہ نتیجہ ہے، چھٹی حص اور اندازہ۔ سفیر کے لہجے میں حقارت تھی۔ سنیل کے لیے غصہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ کمشنر شرما کی طرف مڑا، اس کے لہجے میں گٹی گٹی التجا تھی۔ سر، یہ ہرگز اس بات کا جواز نہیں۔ حضرات، میرے پاس ایک اہم خبر ہے، اچانک وزیر اعلیٰ راؤ نے کہا۔ اس کے سامنے ایک ٹیلی پرنٹڈ پیغام رکھا تھا۔ یہ ٹیلیکس مجھے موصول ہوا ہے کشمیر کے وزیر اعلیٰ شیخ کی طرف سے۔ اس نے بھی صدائے کشمیر کا نشریہ سنا تھا۔ اس نے مسٹر کیلی کی رہائی کے لیے ثالثی کی خدمات کی پیشکش کی ہے۔ سفیر کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ میں ہر اس شخص کا شکر گزار ہوں گا جو اس سلسلے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ کے کشمیر لبریشن فرنٹ سے روابط کیسے ہو سکتے ہیں؟ کشمیر کی وزارت اعلیٰ پھولوں کی سیج نہیں ہے جناب۔ شیخ بہت اچھا سیاستدان ہے۔ وزیر اعلیٰ راؤ کے لہجے میں شیخ کے لیے ستائش تھی۔ وہ نہ ہوتا تو اب تک کشمیر میں جانے کیا کچھ ہو چکا ہوتا۔ حکومت کو اس کی پالیسیوں سے اختلاف ہے، لیکن ان کے پاس کوئی متبادل آدمی نہیں۔ شیخ کے کشمیر لبریشن فرنٹ کی ہائی کمان سے بھی روابط ہیں۔ اس کی پیشکش بے معنی نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو وہ ثالثی کے لیے بہت مناسب آدمی ہے، سفیر نے کہا۔ وہ ان سے براہ راست رابطہ بھی کر سکتا ہے، کیوں ہاورڈ؟ جی ہاں جناب، ہاورڈ کوش نے کہا۔ تو پھر ہمیں فوری طور پر اس سے بات کرنی چاہیے، سفیر نے کہا۔ پھر وہ وزیر اعلیٰ کی طرف مڑا، بشرطے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو، کیونکہ یہ پیغام آپ کے نام تھا۔ اب بہرحال گیند ہمارے کورٹ میں ہے۔ ہاں، ایک بات اور، وہ کہتے کہتے رکا، پھر بولا، اگر ہمارے مذاکرات ہوتے ہیں تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا ویسا اقدام ہمارے لیے پریشانی اور شرمندگی کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ ہمیں اپنے اقدامات سے باخبر رکھیے گا، بلکہ پہلے ہم سے مشورہ کر لیں تو بہتر ہوگا۔ ضرور، لیکن یہ ضروری نہیں ہوگا کہ آپ کا مشورہ قبول بھی کیا جائے۔ فیصلے تو ہم ہی کریں گے۔ میرے صوبے، میرے دائرے اختیار سے باہر آپ کچھ بھی کریں، کیسے ہی سودے بازی کریں، لیکن میرے صوبے کی حد میں یہ ایک قتل اور اغوا برائے تعاون کا سنگین ترین کیس ہے، جس کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا میرے ان پولیس افسروں کا فرض ہے، راؤ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، سنیل نے بآواز بلند تائید کی۔ کھو میں لیٹنے کے لیے ایک فولڈنگ بیڈ بھی تھا، وہ اس پر لیٹا۔ کئی بار اس کی آنکھ بھی لگی، لیکن ہر بار محض چند منٹ بعد کسی نئی تکلیف کے احساس نے اسے جگا دیا۔ اس کا زنجیر سے بندھا ہوا ٹخنا اب بری طرح دکھ رہا تھا۔ اس کی سوچ اپنی ابتلا پر ٹکنے کے بجائے بملا کی طرف رخ کرتی تھی۔ بملا نے جاتے وقت جو اصطلاح استعمال کی تھی، آزمائشی علیحدگی، وہ اسے بہت عجیب لگی تھی، جیسے آزمائشی پرواز۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے لیے نازک جذبوں سے محروم ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود علیحدگی کے خیال سے اسے تکلیف ہوتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ بملا کے بھی یہی محسوسات ہوں گے۔ ویسے وہ اپنی صورتحال پر ذہنی طور پر کسی عذاب سے دوچار نہیں تھا۔ وہ خود کو حقائق سے دور ہوتا کٹتا محسوس کر رہا تھا۔ وقت کی قید سے آزاد اس زندہ میں وہ نیند اور بیداری کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ باہر سے گفتگو کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دے رہی تھی، ریڈیو بھی دھیمی دھیمی آواز میں بج رہا تھا۔ ان لوگوں نے سے اس کی گھڑی لے لی تھی، وقت کا اندازہ وہ بس روشنی سے لگا سکتا تھا۔ اپنے اندازے کے مطابق شام کو پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر وہ جاگا تو خطرے کے ایک احساس کے تحت جاگا۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا، 2 ہیلمٹ پوش افراد کھو میں داخل ہو رہے تھے۔ وہی دونوں تھے جنہیں وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا، قوی الجثہ شخص کے جو اس کے خیال میں امریکی تھا، ہاتھ میں ٹرانزسٹر تھا۔ ہیلی کاپٹر آ رہا ہے، قوی الجثہ شخص نے اس سے کہا۔ تم بس خاموش اور ساکت پڑے رہنا۔ وہ دونوں سامنے والی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ دونوں کچھ اعصاب زدہ لگ رہے تھے۔ کوئی آدھے منٹ بعد ڈیوڈ کیلی نے بھی ہیلی کاپٹر کی آواز سن لی۔ وہ آواز بڑھتی گئی، کھو کے اوپر سے گزرتے ہوئے وہ کان پھاڑنے والی آواز تھی، اور ہیلی کاپٹر اتنا قریب محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر جپٹ کر کھڑے ہونے اور مدد کے لیے پکارنے کی دیوانی خواہش بری طرح مچلی تھی۔ پھر سر پر سے گزرنے والی وہ آواز ہلکی ہوتے ہوتے معدوم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بے سبب اور مہم امید بھی اسے تنہا چھوڑ گئی۔ قوی الجثہ شخص نے اطمینان کی سانس لی۔ یہ تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا، اس نے کیلی سے کہا۔ تم خاصی توپ چیز ہو، ہے نا؟ ریڈیو پر خبریں سننا چاہتے ہو؟ خبریں بھی تمہارے ہی متعلق ہوں گی۔ اس نے ٹرانزسٹر نیچے ریت پر رکھا اور اسے آن کر دیا۔ کھو میں آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی۔ اس نے والیوم کچھ بڑھا دیا۔
اتنی دیر میں کیلی اس کے لہجے کو پہچان چکا تھا۔ وہ بوسٹن والوں کا مخصوص لہجہ تھا۔ ریڈیو سے خبریں پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ نیوز ریڈر کہہ رہا تھا، امریکی سفارتکار ڈیوڈ کیلی کے اغوا کی ذمہ داری کشمیر کی دہشت گرد اور علیحدگی پسند تنظیم کشمیر لبریشن فرنٹ نے قبول کر لی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ڈیوڈ کیلی اس وقت کشمیر میں ان کی تحویل میں ہے۔ کشمیر کے وزیر اعلیٰ شیخ نے امریکہ اور کشمیر لبریشن فرنٹ کے درمیان ثالث کی حیثیت سے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ ڈیوڈ کیلی بے ساختہ اٹھ کر قوی الجثہ کی طرف بڑھا۔ اگلے لمحے زنجیر نے اسے روک دیا۔ یہ کشمیر تو نہیں ہو سکتا ہے، ہو خبریں سنو۔ ڈیوڈ کیلی پھر اپنے بیڈ پر ڈیر ہو گیا۔ چند سیکنڈ کی خبریں نکل چکی تھیں۔ فرنٹ نے بھارت میں قید کشمیری دہشت گردوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس امکان کو مسترد کر دیا ہے کہ بھارت یہ مطالبہ پورا کر سکے گا۔ بمبئی میں پولیس، آرمی اور ایئر فورس کی مدد سے اغوا ہونے والے سفارتکار کو تندہی سے تلاش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی اہم سراغ نہیں مل سکا۔ قوی الجثہ شخص نے ریڈیو بند کر دیا۔ پھر وہ ڈیوڈ کی طرف مڑا۔ اب بولو، کیا کہتے ہو؟ تم کسے بے وقوف بنا رہے ہو؟ کشمیر لبریشن فرنٹ اور تم؟ ڈیوڈ نے تند لہجے میں کہا، تم ہمارے ممبرشپ کارڈ دیکھنا چاہتے ہو کیا؟ تم امریکی ہو اور یہ جگہ کشمیر بھی نہیں۔ یہ کشمیر ہے یا نہیں؟ میں کشمیر لبریشن فرنٹ سے متعلق ہوں یا نہیں؟ اس بات کی کسے پرواہ ہے؟ دنیا کو اور CIA کو تو یقین ہے اس پر۔ CIA جو تمہیں رہا کرانے کے لیے بھاری تعاون ادا کرنے والی ہے، اتنا بھاری تعاون کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، سمجھے ہیرو؟ اور ہاں، اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ سینڈوچ اور سوپ میسر ہے، کھاؤ گے یا نہیں؟ میٹنگ ختم ہوتے ہی سب شرکاء تتر بتر ہو گئے۔ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی اہم مصروفیت درپیش تھی۔ لابی میں جگن ناتھ نے ہاورڈ کوش کو جا لیا۔ آپ مجھے چند منٹ دے سکتے ہیں؟ کوش کا انداز بہت محتاط تھا۔ میٹنگ کے دوران اسے محسوس ہوتا رہا تھا کہ جگن ناتھ اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں آپ سے کچھ پرائیویٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کوش نے بے چینی سے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور بولا، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت میرے پاس فرصت ہے۔ میں آپ کو کونسلیٹ تک لفٹ دے سکتا ہوں۔ جگن بھی مصر تھا۔ میرا ارادہ چہل قدمی کا تھا، تو میں آپ کے ساتھ چل لوں گا۔ اس میں آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اب کوش کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے کندھے جھٹک دیے۔ وہ ساتھ ساتھ چل دیے۔ گرمی کافی تھی لیکن پیدل چلنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ کونسلیٹ کی سیکیورٹی چیف ہارلس اسٹینلے کی مقرر کردہ 2 محافظ مناسب فاصلے سے ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ ایک محافظ آگے تھا۔ تفتیش کے دوران مجھے مسٹر کیلی کے متعلق ایک اہم بات معلوم ہوئی ہے، جگن نے کہا۔ ایسی بات جس میں مجھے ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ کیسی بات؟ بظاہر اس کا اس اغوا والے معاملے سے تعلق نہیں، لیکن کون جانے، بعض اوقات غیر اہم باتیں ہی اہم ثابت ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر سوشین سے رابطہ مسٹر کیلی ہی کا تھا نا؟ جگن ناتھ نے وہ نام بہت سرسری انداز میں کوش کی طرف اچھالا تھا۔ کوش چلتے چلتے رک گیا۔ چند لمحے وہ ساکت کھڑا فٹ پاتھ کو گورتا رہا، پھر بولا، یہ بات تم نے کہاں سے سنی؟ اگر میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوتا تو یہ بات میں نے میٹنگ میں کی ہوتی۔ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان رہے تو اچھا ہے۔ یہی سوچ کر میں آپ سے ملا ہوں۔ یہ محض ایک اندازہ ہے مسٹر کوش، لیکن یہ اندازہ میں اکیلا نہیں لگا رہا ہوں۔ آپ ذرا احتیاط سے پیچھے کی طرف دیکھیں، آپ کو ایک نیلی ڈاٹسن نظر آئے گی۔ یہ پورا دن میرے پیچھے لگی رہی ہے۔ کوش نے بڑی مشکل سے خود کو پلٹ کر دیکھنے سے باز رکھا۔ اس نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ جگن ناتھ اس کے ساتھ تھا۔ دیکھیں مسٹر کوش، میں غیر ضروری تجسس نہیں کرتا، مجھے بس اپنی تفتیش کی فکر رہتی ہے۔